اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للعلم والعمل به قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ اخلاقی عنوان سے نہایت ہی اہم کتاب معراج السعادہ کو موضوع گفتگو قرار دیا ہے، اور اس کتاب کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے مصنف کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے۔ مرحوم ملا احمد ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک بے نظیر شخصیت ہے فقہائے شیعہ میں، علماء شیعہ میں، ایک نہایت ہی نامدار شخصیت ہے، صاحب مقام شخصیت ہے۔ دونوں ناراقیین یعنی والد اور فرزند ملا مہدی ناراقی اور ملا احمد ناراقی دونوں بے نظیر شخصیات ہیں، اور ان کے آثار، ان کی کتابیں آج بھی حوزہ علمیہ میں قابل اہمیت جانی جاتی ہیں، توجہ کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، اور علماء کرام ان کے آثار سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ بس ان کا حوزہ علمیہ پر بہت حق ہے۔ صرف اخلاقی عنوان سے انہوں نے کتابیں تحریر نہیں کی ہیں، بلکہ فقہی میدان میں، اصولی میدان میں، اور بہت سے علوم کے میدان میں انہوں نے تشیع پر بہت ان کا حق ہے، بہت احسان ہے، بہت ان کے گراں بہا آثار ہیں۔ اور اگر مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتاب معراج السعادہ ایک نہایت ہی بے نظیر علمی اثر ہے، اور جو افراد اس کتاب کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں وہ یقیناً اپنے وجود میں تبدیلی کو نمایاں طور پر جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ تاکید فرمایا کرتے تھے کتاب شریف معراج السعادہ کی قراءت سے متعلق کہ ہر روز اس کا ایک صفحہ تلاوت کیا جائے، پڑھا جائے، اس کے مضامین پر غور کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بس اس اعتبار سے کتاب شریف معراج السعادہ ایک بے نظیر کتاب ہے، اور ہم کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ اس کتاب میں 5 ابواب ہیں، اور چوتھے باب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 5 مقام بیان کیے ہیں، اور 5 مقام بیان کرنے کے بعد 2 مقصد بیان کر رہے ہیں اس کتاب کی تالیف سے متعلق۔ لہٰذا ہم اس کتاب کے چوتھے مقام کے اندر یعنی چوتھی فصل کے اندر ہیں، اور چوتھی فصل میں بھی دوسرا مقام ہم نے آپ کی خدمت میں آغاز کیا کہ جو قوت عاقلہ سے متعلق رذائل اخلاقی کا بیان اور ان کا علاج ہے۔ لہٰذا نہایت ہی اہم موضوع ہے، چونکہ انسان کے وجود میں 4 قوتیں موجود ہیں۔ قوت عاقلہ ہے، قوت غضبیہ ہے، قوت وہمیہ ہے، اور قوت شہویہ ہے۔ یہ 4 قوتیں انسان کے وجود میں موجود ہیں، اور اگر آپ اس کتاب کے آغاز کے دروس جو ہم نے بیان کیے ان کو توجہ فرمائیں، غور فرمائیں، تو وہاں یہ مطلب بیان ہو چکا کہ انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے، انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان کی حقیقت غیر مادی ہے، اس کی روح ہے۔ لہٰذا یہاں پر انسان کی اس مملکت کے اندر انسان کی حقیقت یعنی انسان کی روح اس مملکت کا بادشاہ ہے، اس مملکت کی حقیقت وہ روح ہے۔ اسے ایک وزیر کی ضرورت ہے جو اس مملکت کے نظم و نسق کو چلائے، اور وہ وزیر عقل کی صورت میں اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ لہٰذا
اللہ کے اس خلیفہ کے پاس، چونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور انسان کی حقیقت غیر مادی ہے جو اس کی روح ہے، اور وہ اس بدن پر حکومت کر رہی ہے، تو اس حکومت کے لیے اس مملکت کے بادشاہ کو ایک وزیر کی ضرورت ہے، اور خداوند متعال نے بطور خلیفہ، بطور جانشین، بطور پیامبر باطنی، وہ وزیر جو ہے وہ عقل کی صورت میں انسان کو عطا کیا ہے۔ اب انسان نے اپنی اس مملکت کے اندر حکومت چلانی ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ عقل ہے، اور اس وزیر اعظم کے ماتحت جو ہے وہ 3 وزیر شہوت کی صورت میں، غضب کی صورت میں اور وہم کی صورت میں انسان کو عطا کیے گئے ہیں۔ اب اگر یہ 3 وزیر اعظم کی بات کو فالو کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق اس کی فرمان برداری کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو یہ نظام مملکت جو ہے وہ احسن انداز میں جاری اور ساری رہے گا۔ لیکن اگر یہ وزیر اعظم کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو نتیجتاً اس مملکت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان عاقل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مملکت کے نظام کو سدھار لانے کے لیے اپنے جو کیبنٹ ہے، جو اپنی کابینہ ہے، اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ سرپرستی کرے اور باقی وزراء اس وزیر اعظم کی اطاعت کریں۔ اگر کوئی بھی وزیر اعظم کو یرغمال بنا لے گا تو اس کے نتیجے میں مملکت کا نظام جو بہتری کی طرف جانا ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اسی شعبے میں ترقی ہوگی جس شعبے کا وزیر اعظم کو یرغمال بنا لے۔ مثلاً اگر وزیر شہوت وزیر اعظم کو یرغمال بنا لیتا ہے، یعنی عقل کو یرغمال بنا کر اپنے ماتحت قرار دیتا ہے، تو اس مملکت کے اندر صرف اور صرف شہوت کی حکمرانی ہوگی۔ اور اگر وہم جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور مملکت کی باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے اور وزیر اعظم کو اپنے ماتحت قرار دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس مملکت بدن پر وہم کی حکومت ہوگی، اور اگر یہ کردار غضب ادا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں غضب کی حکمرانی ہوگی۔ لہٰذا فارمولہ یہ ہے کہ اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے اعتدال کا راستہ اپنانا ہے، حد وسط کا راستہ اپنانا ہے، اور حد وسط کا راستہ اپنانے کے لیے اس کو عقل کو حاکم قرار دینا ہے اور باقی تمام قوتوں کو محکوم قرار دینا ہے۔ اگر ایسا کرنے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو انسان کمال اور سعادت کی راہ پر گامزن ہوگا۔ لہٰذا یہاں مرحوم اللہ احمد نراقی نے بیان کیا کہ یہ جو قوت عقل ہے، اس قوت عقل سے متعلق بھی رذائل موجود ہیں اور حد اعتدال موجود ہے۔ لہٰذا ان رذائل کو پہچاننا اور انہیں اعتدال کی راہ پر لے کر آنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ قوت عاقلہ سے متعلق اجناس سے رذائل 2 ہیں، یعنی 2 رذائل ہیں، اور جو اجناس کی صورت میں ہیں، یعنی ان کے ماتحت اور بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن جنس کی صورت میں جو ہے وہ یہ 2 رذائل موجود ہیں۔ عزیزان محترم، جب علم منطق میں جنس کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں مراد ایک ایسا کلی مفہوم ہوتا ہے کہ جس کے ماتحت مختلف انواع موجود ہوتی ہیں۔ بطور مثال اس کی یوں مثال دی جاتی ہے کہ جیسے حیوان ہے، حیوان ایک جنس ہے جس کے ماتحت مختلف قسم کے حیوان جو انواع کی صورت میں ہیں اس جنس کے ماتحت قرار پاتے ہیں۔ مثلا حیوانوں کو اگر آپ شمار کرنا شروع کر دیں تو انسان ایک حیوان ہے، وہ اس جنس حیوان کے ماتحت ایک نوع کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ باقی حیوانات کو شمار کر لیں، انسان کے ساتھ آپ گھوڑوں کو دیکھ لیں تو گھوڑے خود ایک نوع ہے۔ اسی طرح آپ
حیوانات میں چوپایوں میں بکری دیکھ لیں، شیر دیکھ لیں، گیدڑ دیکھ لیں، یہ سب کے سب مختلف حیوانات ہیں، یہ سب اس جنس حیوان میں مشترک ہے، سب حیوان ہیں، لیکن خود ہر نو جو ہے وہ مختلف ہے دوسری نو سے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے، اور یہ تمام کی تمام اس جنس حیوان میں بطور مشترک موجود ہیں، اور ہر ایک کو اس حیوان کا مساوی حصہ اسے ملتا ہے۔ لہٰذا یہاں مصنف فرما رہے ہیں کہ قوت عاقلہ کے متعلق اجناس رذائل دو ہیں، یعنی دو جنسیں یہاں پر موجود ہیں، اور ان اجناس کے تحت مختلف انواع موجود ہوں گی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب ہم نے یہاں جنس کا ذکر کیا ہے کہ یہاں جنس جو ہے وہ دو عدد رذائل کی موجود ہیں، تو مصنف فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ مثلاً دو رذائل کو بیان کرتے ہیں کہ ان میں ایک رذیلت افراط کی طرف ہے، ایک رذیلت تفریط کی طرف ہے۔ افراط کی طرف جو رذیلت ہے اس میں یعنی زیادتی پائی جاتی ہے، اور تفریط کی طرف جو رذیلت ہے اس میں کمی پائی جاتی ہے، اس میں نقصان پایا جاتا ہے۔ افراط کی طرف جو رذیلت بیان کی ہے، پہلی رذیلت بیان کی ہے وہ ہے جور و بوزہ، یعنی حد اعتدال سے خارج ہونا، یعنی چالاکی اختیار کرنا، ضرورت سے زیادہ انسان کا چالاک ہونا، اور اس جربزہ سے باہر نکلنے کے لیے، یعنی اس رذیلت سے باہر نکلنے کے لیے انسان کو حد اعتدال کا سہارا لینا ہے۔ اور دوسری تفریط کی جو کیفیت ہے کہ جو خود ایک رذائل میں سے ہے، وہ ہے جہل بسیط، وہاں پر بھی انسان کو حد اعتدال کی طرف رجوع کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی راستہ بیان کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی علاج بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان علم کی طرف رجوع کرے۔ بس کل ہم نے تفصیل سے جربزہ کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ایک رذیلت ہے، اور اس میں انسان کو اعتدال کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اعتدال کی طرف رجوع کرنے کے لیے انسان ہر فن میں، جس فن میں وہ اس جربزے کا اور اس چالاکی کا اظہار کر رہا ہے، اس فن میں، اس فن سے متعلق معتدل افراد کی آراء پر عمل کیا جائے، ان کی آراء کو حجت شمار کیا جائے، ان کی آراء کے مد مقابل اپنی رائے قائم نہ کی جائے، اپنا نظریہ پیش نہ کیا جائے، اپنے آپ کو تو رمخان نہ سمجھا جائے، انہی کی بات کو فالو کیا جائے۔ اپنا اگر نظریہ بھی ہے تو اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا جائے، ایک جگہ پر بیان کر دیا جائے، تاکہ وہ اہل دقت کے لیے جو ہے وہ موجود ہو، وہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی بررسی کریں، اس کی چھان بین کریں، اور وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ لیکن جس چیز کو اس انسان نے، صاحب جربزہ نے عمل کرنا ہے، فالو کرنا ہے، وہ ہے اہل دقت کی رائے پر عمل کرنا، اس فن کے ماہرین کی رائے پر عمل کرنا۔ لہٰذا اس دنیا میں مختلف قسم کے فنون موجود ہیں، مختلف قسم کے افراد موجود ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ علوم موجود ہیں، اور انسان ہر علم میں اس جربزے کا اظہار کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی شعبہ وکالت سے وابستہ ہے تو وہ اس شعبے میں جربزے کا اظہار کرے گا، کوئی طب کے شعبے سے وابستہ ہے تو اس میں وہ اس کا اظہار کرے گا، کوئی اگر جو ہے وہ زراعت سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس فیلڈ میں اپنا اظہار کرے گا، یا کسی بھی مہارت سے، کسی بھی شعبے سے، کسی بھی پیشے سے اگر انسان کا تعلق ہے تو انسان اس میں افراط کی حد تک اپنے آپ کو عقل کل سمجھ سکتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے گا تو کسی کی رائے کو، کسی کی بات کو اپنے مقابل میں وہ نہیں آنے دے گا، اس کو وہ دھتکار دے گا، اس کو وہ نظر انداز کر دے گا، اس کو وہ ریجیکٹ کر دے گا، اس کو سامنے آتے ہی وہ تسلیم نہیں کرے گا کہ نہیں نہیں بس میری ہی بات جو ہے وہ حجت ہے۔ اور آپ نے ایسے افراد معاشرے میں ہر فیلڈ میں دیکھے ہوں گے، اور بعض افراد تو ایسے ہیں کہ جو ہر فیلڈ میں، ہر فن میں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جب آپ ان کی محفل میں بیٹھ جائیں
تو اگر قانون کی بات ہو تو وہ کہیں گے کہ جو میں نے بیان کر دیا یہی قانون ہے، چاہے دنیا کا قانون ہو، چاہے کسی بھی ملک کا قانون ہو، چاہے ان کے اپنے ملک کا قانون ہو، وہ کہیں گے میری ہی بات حرف آخر ہے اور جو میں نے کہہ دیا یہی چیز حقیقت رکھتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ اور اگر میڈیکل کے شعبے میں بات ہو تو وہ انواع و اقسام کی چیزیں نکال کے لائیں گے، اور جیسے ان سے بڑا کوئی طبیب موجود نہیں ہے، صرف اور صرف طب انہیں معلوم ہے، میڈیکل کا صرف انہیں علم ہے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح زراعت کا پیشہ ہے، اسی طرح صنعت کا پیشہ ہے، اسی طرح معدن کا پیشہ ہے، انواع و اقسام پھر اس کے ذیلی شعبہ جات نکل جاتے ہیں۔ تو فرد اپنی رائے کو مقدم قرار دے اور حرف آخر قرار دے کہ جو میں نے کہہ دیا صرف اور صرف وہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ انسان ہر فیلڈ میں اپنی رائے کا اظہار کرے اور پھر کسی اور کو بولنے نہ دے، اس فیلڈ کے ماہرین کو بولنے نہ دے، ان کی رائے کو ایکسیپٹ نہ کرے، ان کی بات کو تسلیم نہ کرے۔ اور ایسے افراد آپ کو آج کل کے معاشرے میں دکھائی دیں گے۔ بھئی آپ کا شعبہ کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے اکاؤنٹنگ کی ہے۔ خوب آپ نے اکاؤنٹنگ کیا ہے تو بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بات رجال کی کر رہا ہوں، میں بات فلسفے کی کر رہا ہوں، بات فقہ کی کر رہا ہوں، بات اصول کی کر رہا ہوں۔ اب سوال کیا جائے کیا آپ نے فقہ کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں۔ اصول کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں۔ کیا آپ نے رجال کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی فلسفے کی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے جو کتابیں پڑھی نہیں ہیں، جس علم کو آپ نے سیکھا نہیں ہے، اس علم کے بارے میں آپ کیسے صاحب رائے ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے اظہار نظر کر سکتے ہیں اور اس فن کے ماہرین پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کر سکتے ہیں، لعن و نفرین کر سکتے ہیں، انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو آج کے اس معاشرے میں ایسے افراد دکھائی دیں گے۔ ان کو عربی عبارت کا ایک جملہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ احادیث سے جو ہے وہ دین کو اخذ کرنا ہے۔ خوب، کوئی عیب نہیں ہے، حدیث سے دین کو لینا عیب نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن احادیث میں بھی تعارض موجود ہے، تضاد موجود ہے۔ اس تعارض کو آپ کیسے برطرف کریں گے؟ نہیں، مجھے تو کوئی معلوم نہیں ہے، میرے لیے تو تمام احادیث صحیح ہیں۔ اگر تمام احادیث صحیح ہیں، اگر تمام احادیث آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا کسی حدیث کی قرأت کر سکتے ہیں صحیح طرح سے؟ نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ نہیں۔ مجھے کوئی ترجمہ کر کے دے دے تو میں اس ترجمے سے بتاؤں گا کہ امام نے کیا کہا ہے۔ خوب، یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس میں تو آپ محتاج ہیں اس مترجم کے جس نے اس کو ترجمہ کیا ہے، پس در حقیقت آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں جس نے ترجمہ کر کے آپ کو دیا ہے۔ تو ترجمہ پڑھنے والا شخص کیسے مجتہد ہو سکتا ہے؟ کیسے فقہا کی آراء کے خلاف اپنا فتویٰ دے سکتا ہے، اپنی رائے قائم کر سکتا ہے؟ پس جو ایسا کر رہا ہے وہ آدمی بیمار ہے، اس بیمار کا علاج ضروری ہے، اور وہ علاج یہی ہے کہ اگر یہ انسان اپنی اس بیماری کی طرف متوجہ ہو جائے تو بہت خوب، اور اگر یہ متوجہ نہیں ہوتا تو معاشرے کے دوسرے افراد کو اس کو متوجہ کروانے کی ضرورت ہے، اور اگر بالکل متوجہ نہیں ہوتا، نہ خود ہو رہا ہے نہ دوسرے افراد اسے متوجہ کروا پا رہے ہیں، تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اسے نظر انداز کر دیا جائے، اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، درحقیقت کہ ایسا شخص جہل مرکب کا شکار ہے۔ بس جو فرد اپنی رائے کو ہر فیلڈ میں جو ہے وہ حرف آخر سمجھتا ہو، اس شخص کی بیماری کا علاج میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جب تک کہ وہ خود اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے، اپنا علاج نہ کرنا چاہے۔ بس پہلی جو افراط کی کیفیت ہے وہ جربزے کی کیفیت ہے، یعنی زیادہ چالاکی کا اظہار کرنا، ہر فیلڈ میں اپنی رائے کو قائم کرنا، ہر بات میں اپنی نظر پیش کر دینا، اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنا اور کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری بری صفت جو تفریط کی کیفیت میں ہے وہ ہے جہل بسیط کا ہونا۔ جہل بسیط عزیزان محترم، جہالت کی دو طرح کی اقسام ہیں، ایک جہل مرکب ہے، ایک جہل بسیط ہے۔ یہاں جو تفریط کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ جہل بسیط سے متعلق ہے،
یہ افراط میں موجود ہے۔ افراط کے مقابلے میں جو افراط زیادتی کی صورت میں تھا، جربوزے کی صورت میں تھا، اس کے مد مقابل تفریط یعنی کمی کی صورت میں ہے، اور وہ ہے جہل بسیط یعنی جہالت کا ہونا، یعنی انسان کے نفس کا علم سے خالی ہونا جہل بسیط کہلائے گا، یعنی انسان کا جہل کی صفت سے متصف ہونا، انسان کا جاہل ہونا، یہ جہل بسیط ہے۔ یعنی یہ جاہل ہے لیکن یہ گمان نہیں کرتا کہ وہ جاہل نہیں ہے بلکہ عالم ہے، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ اگر جاہل ہو اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو تو یہاں دو جہالت آ جاتی ہیں، ایک تو واقع میں جاہل ہونا ہے اور دوسرا اپنی جہالت سے بھی جاہل ہونا ہے بلکہ گمان کرنا ہے کہ خود عالم ہے۔ بس ایسے صورت میں دو جہالتیں آ جاتی ہیں اور اس جہالتوں کو جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ہماری گفتگو جہل مرکب سے نہیں ہے بلکہ جہل بسیط سے ہے کہ ایسا انسان جس کا نفس علم سے خالی ہے اور وہ اپنی جہالت کو جانتا ہے، عالم ہے کہ میں جاہل ہوں، اس کو معلوم ہے۔ تو یہ جو خود کو جاہل جانتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں، تو اگر ابتدائی طور پر اس جہالت کو دیکھا جائے اور اس شخص کو دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ صفت قابل مذمت نہیں ہے، یعنی جاہل ہونا بری بات نہیں ہے، جاہل کا عالم ہونا کہ میں جاہل ہوں یہ بھی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی صفت ہے۔ اچھی صفت کیسے ہے؟ اچھی صفت یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کہ یہ اپنی جہالت سے آگاہ ہے۔ اب جہالت سے آگاہ ہے تو کیا کرے گا؟ علم حاصل کرے گا، اپنی جہالت کو برطرف کرنے کی کوشش کرے گا، تغودو کرے گا، کسی عالم سے سوال کرے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس جاہل بسیط کی کمی ہے۔ کثرت کس چیز کی ہے؟ جاہل مرکب کی ہے۔ زیادہ لوگ کیا ہیں؟ جاہل مرکب ہے کہ ایک تو وہ دین کو نہیں جانتے اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ دین کو کوئی نہیں جانتا، لہٰذا دین کے بارے میں وہ رائے قائم کریں گے، نظریات پیش کریں گے، خود سے اختراع کریں گے، خود سے ایجاد کریں گے، خود سے پیش کریں گے، اپنی جیب سے دین کو ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ وہ شخص کیا ہے؟ جاہل ہے، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، نہ تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ وہ تو روایت کو پڑھ سکتا ہے، نہ اس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، نہ اس نے رجال کا مطالعہ کیا ہے، نہ اس نے فقہ کو پڑھا ہے، نہ اس نے اصول کو پڑھا ہے، لیکن گلیوں چوراہوں میں بیٹھ کر وہ ایسے دین کو بیان کرتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی دین کا عالم ہی نہیں ہے، اور تمام باتیں اپنی جانب سے گھڑتا جاتا ہے، اپنی جانب سے بناتا جاتا ہے اور ان چیزوں کو دین کی طرف نسبت دیتا ہے، کہتا ہے یہ دین ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں گلیوں چوراہوں میں آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو اس چیز کا مصداق ہے، اور افسوس کی بات کہ ان میں سادات افراد کی بھی کثرت سے موجود ہے۔ وہ خود کو پیر سمجھتے ہیں، وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے، یہ تصور ہے کہ دین چونکہ ہمارے آباء و اجداد کی جانب سے اس دنیا میں آیا ہے، لہٰذا خاتم الانبیاء چونکہ ہمارے جد امجد ہیں، تو جو کچھ ہم کہہ دیں بس وہی دین ہے، کیوں؟ چونکہ دین ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ شخص جاہل مرکب ہے، یعنی ایک تو دین کو نہیں جانتا اور دوسرا یہ تصور کر رہا ہے کہ میں دین جانتا ہوں، مجھے دین کا علم ہے، لہٰذا اپنی طرف سے ہی باتیں بنا بنا کے جو ہے وہ پیش کرتا جائے گا۔ اب اگر آپ ایسے شخص کو کہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ دین سیکھو تو وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کہو کہ پڑھو تو وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے کہو کہ کسی عالم سے پوچھو تو وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا دین یہی ہے، کیوں؟ چونکہ دین ہمارے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں معاشرے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ عالم نہیں ہیں لیکن دین کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کسی سے۔ آپ ان کو کہیں کہ کسی سے فقہی مسئلہ پوچھ لو تو وہ نہیں سوال کریں گے، فقہی مسئلے کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کریں گے، بلکہ اپنی ہی رائے کو سمجھیں گے، خود ہی سے دین کا مسئلہ اختراع کریں گے، خود ہی سے خود بات بنائیں گے اور جو ہے وہ کہیں گے کہ ایسے ہی ہے۔ مثلا
ظہر کی نماز 2 رکعت ہے. بھئی 2 رکعت کیسے ہے؟ آپ نے کہاں سے اختراع کر لیا کہ ظہر کی نماز 2 رکعت ہے، عصر کی نماز 2 رکعت ہے، عشاء کی نماز 2 رکعت ہے؟ نہیں، وہ کہیں گے کہ 2 ہی ہے، بس 2 ہی ہے. دلیل کیا ہے؟ بس دلیل یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں 2 ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی دلیل نہیں ہے. بس میں نے کہہ دیا تو میرا قول حجت ہے، میری بات حرف آخر ہے. بھئی آپ کون ہو؟ آپ دین کے ٹھیکیدار ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے نبی کے وصی ہو، آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو خود خاتم الانبیاء نے بیان کیا ہے. کہاں سے تم نے کہہ دیا کہ 2 رکعت ہے؟ نہیں، بس میں نے کہہ دیا تو بس یہ میری بات حرف آخر ہے. مثلا اس طرح کی بہت ساری خصوصیات آپ کو ایسے افراد میں ملیں گی. یہ افراد جہل مرکب کا شکار ہیں. اب یہ جب تک اس جہل ترکیبی میں مبتلا ہوں گے، ان کی اصلاح کا دروازہ بند ہے. ان کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، انہیں کوئی درست راستے پر نہیں لا سکتا. آپ جتنی بھی کاوش کر لیں بے سود ہے، بے فائدہ ہے. کب فائدہ ہوگا؟ اس وقت فائدہ ہوگا جب انہیں اپنی جہالت کا علم ہو جائے، جہل بسیط میں آ جائیں، یعنی اس ترکیبی حالت سے باہر نکل آئیں. انہیں معلوم ہو کہ میں جاہل ہوں. جب یہ معلوم ہو جائے کہ میں جاہل ہوں تو اب یہ اس جہالت کو برطرف کرنے کی کوشش کرے گا. کسی عالم سے سوال کرے گا، کسی فقیہ سے سوال کرے گا، کسی کتاب کا مطالعہ کرے گا، تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا، ادھر ادھر کوشش کرے گا تاکہ اس کی جہالت برطرف ہو سکے. چونکہ اب درواقع جہل بسیط ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ جاہل ہے. تو اب جاہل ہے اور اسے علم ہو گیا ہے کہ یہ جاہل ہے، تو یہ اپنی جہالت کو برطرف کرنے کی جد و جہد کرے گا اور کوشش کرے گا. لہٰذا مرحوم مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جب تک انسان اپنی جہالت سے آگاہ نہ ہو وہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. جی ہاں، اس جہالت پر باقی رہنا، اسے برطرف کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ خود رذائل عظیمہ میں سے ہے، یعنی رذائل اخلاقیہ میں سے ہے. پست عادت ہے، پست صفت ہے کہ انسان جاہل ہو اور اپنی جہالت کو برطرف کرنے کی کوشش نہ کرے، چاہے وہ جاہل بسیط ہے چاہے وہ جاہل مرکب ہے. دونوں صورتوں میں وہ اپنی اس جہالت کو برطرف نہیں کر رہا ہے. لیکن جاہل مرکب کے ہاں ایک حجاب موجود ہے کہ وہ جاہل ہے لیکن گمان کرتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں ہے. لہٰذا جب تک یہ گمان موجود ہے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنی جہالت کو برطرف کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہ بھی رذائل عظیمہ میں سے ہے. لیکن اس طرف یہ جاہل بسیط ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، معلوم ہے اسے، لیکن یہ قرآن کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. یہ نہیں چاہتا کسی قاری سے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے. یہ توضیح المسائل کو نہیں جانتا ہے. روزمرہ زندگی میں فقہی مسائل جو انسان کو پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا انسان کے اوپر واجب ہے. یہ جاہل ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے روزمرہ زندگی کے مسئلے نہیں آتے ہیں، نماز کے مسائل نہیں آتے ہیں، جماعت کے مسائل نہیں آتے ہیں، طہارات اور نجاسات کا مجھے علم نہیں ہے. یہ جاہل ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اسے نہیں آتے ہیں، لیکن کسی عالم سے سوال نہیں کرتا ہے، کسی مولانا کے پاس جا کر نہیں سیکھتا ہے، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، کوئی آن لائن کوئی غیر آن لائن ٹویٹر اختیار نہیں کرتا ہے. بس ایسا انسان در حقیقت رذائل عظیمہ میں مبتلا ہے. ایک عظیم اخلاقی بیماری اس کے وجود کو لاحق ہے. جب تک یہ اپنی اس بیماری کی اصلاح نہیں کرتا، اپنا علاج نہیں کرتا، اپنے آپ کو اسی حالت میں برقرار رکھتا ہے، تو یہ انسان ہلاکت میں مبتلا ہے. ایسا انسان جو جاہل بسیط ہے، یہ جاہل بسیط کا حامل شخص جب تک اپنی جہالت کو دور نہیں کرے گا، خداوند متعال کو اس کو جہنم کے منہ میں دھکیل دے گا. اور وہ جو روایات امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے متعلق روایات ہیں کہ اگر امام ظہور فرمائیں اور دیکھیں کہ نوجوانوں کو دینی احکام کا، دینی قوانین کا، دینی قواعد کا انہیں علم نہیں ہے، تو وہ تلوار جو حضرت نے اپنے دشمنوں کی گردن پر مارنی تھی، وہی تلوار حضرت ایسے جوانوں کی گردن پر چلائیں گے جو دین سے جاہل ہیں. اب چاہے جاہل مرکب کا شکار ہوں، چاہے جاہل بسیط کا شکار ہوں، دونوں صورتوں میں انہیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اس جہالت کا خاتمہ کرنا ہے. لہٰذا ایک مشہور و معروف
جو ہے وہ عادت بعض لوگوں نے جو ہے وہ کسی زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی گردنوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. بھی پوچھا کیوں گردن کا بوسہ لے رہے ہیں؟ کہا اس پہ امام زمان کی تلوار چلنی ہے، اس وجہ سے اس کا بوسہ لیا جا رہا ہے. یعنی یہ جاہل شخص ہے، یہ دین سے آگاہ شخص نہیں ہے، اور اس کی گردن پر چونکہ امام زمان کی تلوار آ کر اسے مس کرے گی اور اس کا سر تن سے جدا کرے گی، لہٰذا یہ جگہ قابل بوسیدن ہے، اس کو چوما جانا چاہیے. خوب یہ ایک مزاح کی حد تک ہے، یا لوگوں کو متنبہ کروانے کے لیے ہے، متوجہ کروانے کے لیے ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آپ کا مؤاخذہ کریں گے، لہٰذا قبل اس کے کہ حضرت مؤاخذہ کریں انسان اپنی جہالت کا علاج کرے. اب سوال یہ ہے کہ اس جہالت کا علاج کیسے ہوگا؟ یہاں مرحوم ملا احمد نراقی 3 راستے بیان کر رہے ہیں اس جہالت کے علاج کے لیے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان غور کرے اور اس جہالت کی قباحت کے بارے میں غور کرے. یہ کوئی حسن تو نہیں ہے، کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے کہ انسان جاہل ہو، کوئی بڑی فضیلت کی بات تو نہیں ہے. لہٰذا اس جہالت کی قباحت کے بارے میں، اس کی برائی کے بارے میں، اس کی پستی کے بارے میں انسان غور و خوض کرے، توجہ کرے کہ یہ جاہل شخص ہے. اور جو انسان جاہل ہوتا ہے، اب سوال کہ کیا یہ انسان ہے؟ تو کہیں گے نہیں. جو شخص جاہل ہے در حقیقت وہ انسان نہیں ہے، یعنی انسانیت سے محروم ہے. اور یہ سب سے بڑا اس کا عزیزان محترم، جب بھی ہم ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تو محور دین قرار پاتا ہے. وہ علوم جو آج کل دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں اگرچہ وہ کسی زمانے میں علم دین کا حصہ تھے، لیکن وہ مراد نہیں ہیں. یہاں جاہل سے مراد وہ جاہل زیادہ بدرجہ اولا لی جائے گی جو قرآن و سنت کا جاہل ہو، جو دینی احکام کا جاہل ہو، جو دینی فقہی احکام سے جہالت رکھتا ہو، جو اعتقادات کا جاہل ہو. خوب اب انسان جاہل ہے تو اپنی جہالت کو برطرف کرنے کی کوشش کرے، یعنی دین شناس ہونے کی کوشش کرے. اب جو شخص دین شناس نہیں ہے، جو شخص اپنی اس جہالت کو برطرف کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس طرف سے آپ کہیں کہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، اس طرف سے آپ کہیں کہ اس نے جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے کسی نہ کسی شعبے میں، کیا یہ انسان ہے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، یہ انسان بھی نہیں ہے. کیوں انسان نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان صرف اور صرف آپ اسے اس جہت سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل انسانوں جیسی ہے، یعنی اس کا سر ہے، دھڑ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں، یہ بھی کھانا کھاتا ہے، یہ بھی سڑکوں پر چلتا ہے، یہ بھی شعور رکھتا ہے. اس اعتبار سے آپ کہیں کہ یہ انسان ہے، لیکن شکل و صورت میں انسان ہے، لیکن حقیقت میں انسان ہے؟ کہتے ہیں نہیں، حقیقت میں انسان نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ حیوانات سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. انسان اور حیوان میں فرق جو خداوند متعال نے قرار دیا ہے، وہ انسان کو شعور کی نعمت عطا کی ہے کہ جس شعور کے تحت یہ انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اور اسی شعور کے تحت یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. تو جو انسان اللہ کی معرفت حاصل ہی نہ کرے، جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے قواعد و ضوابط کو نہ سیکھے، کیا وہ انسان ہے؟ کہیں گے نہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سے حیوانات کا جسم ہے، اس کا بھی ایک جسم ہے. جیسے حیوانات غضب شہوت کا مجموعہ ہے، وہم کا مجموعہ ہے، یہ بھی اسی طرح سے غضب و شہوت و وہم کا مجموعہ ہے. وہ عقل جو اس انسان کو انسان بناتی تھی، وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ عقل کی تعریف کیا ہے؟ ما عبد بہ الرحمن. عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے الرحمن کی عبادت کی جاتی ہے. بس اس نے نہ تو رحمان کی معرفت حاصل کی ہے، بس عاقل نہیں ہے، نہ رحمان کے آگے سر جھکانے کے لیے، اطاعت کے لیے، فرمان برداری کرنے کے لیے اس انسان نے جو ہے وہ الہی قواعد و ضوابط و قوانین کو سیکھا ہے. بس یہ کیا ہے؟ حیوان ہے. چونکہ حیوانات بھی جو ہے وہ اس دنیا میں کھاتے پیتے چرتے اور اپنی جو حیوانی ضروریات ہیں، یعنی کھانا پینا، شہوت کی تسکین دینا، اسی سے متعلق جو ہے وہ تغودو کرتے ہیں. بس یہ انسان بھی وہی کام کر رہا ہے جو حیوانات کرتے ہیں. وہ حیوانات آپ دیکھیں سارا دن شکار کرنے کے پیچھے ہیں تاکہ وہ اپنا
پیٹ بھر سکیں. جب پیٹ بھر لیا تو کہیں کونے خدرے میں بیٹھ کر آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان کی وجود پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو شہوت کی تسکین کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. تو انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان بھی یہی کر رہا ہے. صبح سے لے کر رات کو جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح جو ہے وہ تغودو کرتا ہے تاکہ رزق حاصل کر سکے، کھانا حاصل کر سکے، پیسہ بنا سکے. اب پیسہ بنا لے، خوراک تہیا کر لے. کیوں؟ تاکہ اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھا بزنس ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی شہرت ہو، اچھا مکان ہو، اچھی خوراک ہو، اچھی پوشاک ہو، نوکر چاکر ہو. یہ سب ضروریات انسان کے حیوانی جسم سے متعلق ہے. ان سب کا اللہ کی عبادت سے تعلق نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ کی عبادت تو ان تمام مراحل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. یہ تمام کام اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں کیے گئے، اللہ کی معرفت کے لیے نہیں کیے گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں کیے گئے. لہٰذا اگر انسان کی مصروفیات زندگی اس نوعیت کی ہیں تو یہ حیوانات سے شباہت رکھتا ہے. حیوانات کی طرح دیکھتا ہے، حیوانات کی طرح سنتا ہے، حیوانات کی طرح کھاتا ہے، حیوانات کی طرح جو ہے وہ شہوت کی تسکین کرتا ہے. منتہا یہ ماڈرن قسم کا حیوان ہے. وہ حیوان جنگلوں میں رہتا ہے، وہ حیوان جو ہے وہ سڑکوں پر سویا ہوتا ہے، یہ حیوان اے سی کے کمرے میں سوتا ہے. وہ حیوان جو ہے وہ زمین پر رکھ کر کھاتا ہے، یہ پلیٹ میں رکھ کے کھاتا ہے. وہ حیوان جو ہے وہ کسی سے چھین کر جھپٹ کر کھاتا ہے. اس میں بعض انسان جو ہیں وہ چھین جھپٹ کر کھانے والے بھی ہیں اور بعض انسان جو ہیں وہ تھوڑا عزت و آبرو سے بھی کھاتے ہیں. تو پس در حقیقت وہ انسان جو اپنی عقل کو محور قرار دیتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے. اس کے پاس وہ عقل ہی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ عقل کی تعریف جو کی گئی ہے، ما عبدا بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان. عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. بس اس کے پاس وہ عقل نہیں ہے، لہٰذا یہ حیوانات کی مانند ہے. تو مرحوم یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ انسان شکل و صورت میں تو آپ کو انسانوں کی طرح دکھائی دے گا، لیکن حقیقت میں یہ باقی حیوانات کی طرح حیوانیت میں شریک ہے. اس میں انسانیت کا وہ تو رائے امتیاز جو عقل ہے وہ موجود نہیں ہے جو اس کو رحمان کی عبادت کروائے اور جنت کی طرف اس کو گامزن کروائے. پس انسان جو حیوانات سے برتری حاصل کرتا ہے وہ علم و معرفت کی وجہ سے برتری حاصل کرتا ہے. اور وہ علم و معرفت کیا ہے؟ علم دین ہے، علم توحید ہے، علم اطاعت ہے. ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمان برداری، اللہ کی معرفت کی طرف لے آئے، وہ علم معرفت ہے. وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جا سکتی ہے. بس اگر انسان جہل بسیط کا شکار ہے اور وہ اپنی جہالت کو برطرف کرنے کے لیے تغودو نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، عالم سے فیض حاصل نہیں کرتا ہے، تو ملا احمد نراقی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا حیوان ہے جو اپنے دو پیروں پر کھڑا ہوتا ہے. یہ ایسا حیوان ہے جو چلنے والا حیوان ہے، جو زمین پر چلتا ہے، پھرتا ہے، گردش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے. لیکن یہ وہ حیوان نہیں ہے کہ جو شعور رکھتا ہو، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہو. یہ وہ حیوان نہیں ہے. خوب، بس کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص علماء کی مجلس میں بیٹھے لیکن ان کی باتیں نہیں سن رہا ہے، عالم کے درس میں بیٹھا ہے لیکن اپنے موبائل میں مصروف ہے، کھیل رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، میسج بازیاں کر رہا ہے، ادھر ادھر پیغامات کو منتقل کر رہا ہے، لیکن یہ عالم کی باتیں نہیں سن رہا، فیضیاب نہیں ہو رہا، تو یہ چوپایوں سے مختلف نہیں ہے، یہ باقی حیوانات سے مختلف نہیں ہے. جب انسان یہ حقیقت سمجھ جاتا ہے اور اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور اس کے لیے ہلاکت کیا ہوگی کہ وہ اپنی اس بری صفت کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس انسان کی انسانیت کی حدود سے یہ انسان جو ہے یہ خارج ہو چکا ہے، بلکہ حیوانات کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، چوپایوں کی طرح ہے. منتہا ایسا حیوان ہے جو دو ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اور دو ٹانگوں پر چلتا ہے.
اب دوسرا مرحلہ جہل بسیط کو برطرف کرنے کا اور جہل بسیط کا علاج کرنے کا دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ کیا تھا کہ انسان غور کرے اپنی جہالت کے بارے میں اور اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہو کہ یہ جہالت کتنی بری عادت ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ پھر وہ اپنے جہل و نادانی کو متعلق جو ہے وہ آیات اور روایات کی طرف رجوع کرے۔ اب جب وہ آیات اور روایات کی طرف رجوع کرے گا تو بعض احادیث میں یہ مطلب آیا ہے کہ یہ حالت انسان کو جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ 6 گروہ 6 چیزوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ 6 گروہ ہیں اور 6 چیزوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو صحراؤں میں اور بیابانوں میں رہنے والا شخص ہے، یعنی آپ دیکھیں صحراؤں میں جو افراد زندگی بسر کرتے ہیں، بیابانوں میں جو لوگ خیمے لگا کر زندگی بسر کرتے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے تمام افراد۔ خوب، بہت بڑی بات ہے، روایت میں ان لوگوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ شہر، وہ مقامات، وہ دیہات، یعنی شہر بھی کہہ لیں یا دیہات بھی کہہ لیں، کہ جہاں عالم موجود نہیں ہے، جہاں دین کی تعلیم دینے والا شخص موجود نہیں ہے، یہ افراد بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ عزیزان محترم روایات کا مجموعہ ہے۔ ہمارے بعض لوگ ان روایات کو دیہاتوں پر جو ہے وہ تطبیق کرتے ہیں۔ میری نظر میں یہ بات درست نہیں ہے۔ میں روایات کا مطلب متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء کو رسول خدا مخاطب قرار دے رہے ہیں اور ان کے سامنے فرماتے ہیں، لا تسکن الرستاق، اے علی دیہات میں سکونت اختیار نہ کرو۔ رستاق در حقیقت اسی دیہات ہی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ایسی جگہ ہے جہاں عالم موجود نہیں ہے، ایسی جگہ مراد ہے، یا ایک نیم حکیم قسم کا انسان موجود ہے، حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے، تھوڑی بہت اس نے معلومات حاصل کی ہیں۔ اب یہ رستاق ایسا شخص، ایسی جگہ جو ہے وہ دیہات بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ پنڈ کہتے ہیں، گاؤں کہتے ہیں، ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، شہر بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں عالم موجود نہیں ہے۔ بس حضرت فرماتے ہیں لا تسکن الرستاق، اس رستاق میں زندگی بسر مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ شُيُوخَهُمْ جَهْلَةٌ، چونکہ وہاں کے بوڑھے جو ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، اور بطور معمول آپ دیکھیں ایسی جگہوں پر جو بوڑھے بوڑھے افراد ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی مجتہد نہیں ہوتا ہے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ عالم کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں، میں آپ کی بات کو نہیں مانتا ہوں، میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، میری اس بارے میں رائے یہ ہے۔ بھئی آپ نے قرآن سے استنباط کیا، حدیث سے استنباط کیا، کسی فقیہ کے درس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں دین کے بارے میں جب تک آپ دین کو پراپر طریقے سے پڑھے نہیں ہیں؟ لہٰذا فَإِنَّ شَيُوخَهُمْ جَهْلَةٌ، وہاں کے شیوخ، وہاں کے بوڑھے جو ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں۔ وَشُبَّانَهُمْ عَرْمَةٌ، اور وہاں کے جو جوان ہیں وہ بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، وہ سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ خوب، یہ دوسری خصوصیت۔ وَنِسْوَانُهُمْ كَشْفَةٌ، اور وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ کشف حجاب کرتی ہیں، سر عریان ہوتی ہیں، برہنہ سر ہوتی ہیں۔ خوب، یہ ان کی تیسری خصوصیت۔ اور پھر وَالْعَالِمُ بَيْنَهُمْ كَالْجِيفَةِ بَيْنَ الْقِلَابِ، عالم ان کے درمیان ایک ایسے مردار کی طرح ہوتا ہے جو کتوں کے درمیان گھر چکا ہوتا ہے، یعنی جیسے کتے جو ہیں وہ مردار کو نوچتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ جو ہے یہ عالم کو نوچتے ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی لا تسکن الرستاق، اے علی دیہات میں جا کر زندگی بسر نہ کرو۔ اب یہ دیہات بھی ہو سکتا ہے اور یہ دیہات شہر بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں عالم کی قدر نہیں ہے یا عالم نہیں ہے، اور اگر عالم ہے تو اس کے علم سے استفادہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس ایسی جگہ در حقیقت دیہات ہے۔ بس اوقات ایسا دیہات حوزہ علمیہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان حوزہ علمیہ میں موجود ہے اور وہاں ایک فقیہ موجود ہے، وہاں ایک عالم موجود ہے، وہاں ایک نابغہ شخصیت موجود ہے، لیکن اس کے علم سے استفادہ نہیں کیا جا رہا، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ در بدر کیا جاتا ہے، شہر بدر کیا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ اس پہ بھی
جو ہے وہ اس کا مصداق بن سکتا ہے، یعنی روایت وہاں پر بھی تطبیق کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بہترین مصداق ہمارے علاقوں میں یہ جو دیہات ہیں، یہ جو شہر ہیں، یہ اس کا بہترین مصداق بن سکتے ہیں۔ دوسری روایت یہاں پہ رسول خدا فرماتے ہیں من لم یتورع فی دین اللہ، جو اللہ کے دین میں پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا تو اسے اللہ کیا سزا دیتا ہے؟ ابتلاہ اللہ بثلاث خصال، اللہ انہیں 3 عذابوں میں مبتلا کرے گا۔ پہلا عذاب کیا ہوگا؟ اما ان یمیتہ شابا، کہ اللہ اسے جوانی کے عالم میں موت دے دے گا۔ پس یہ تورع اختیار نہیں کر رہا ہے، دین میں پرہیزگاری اختیار نہیں کر رہا ہے، جوان ہے تو اللہ اسے جوانی کی حالت میں موت دے دے گا۔ او یوقعہ فی خدمت السلطان، اللہ اسے بادشاہ کا نوکر بنا دے گا کہ جا کر بادشاہ کا حقہ پانی بھرے، جا کر بادشاہ کی خدمت کرے، بادشاہ کی اطاعت کرے۔ او یسکنہ فی الرساتیق، یا اسے دیہات کا مقیم قرار دے دے گا۔ شہید قائد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں فرماتے ہیں کہ خدا اسے دیہات کا پیش نماز بنا دے گا، یعنی یہ بھی اس کا ایک مصداق ہے کہ عالم جو ہے وہ تورع اختیار نہیں کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا ہے، اللہ اسے ایسی میری نظر میں شہر یا دیہات کا جو ہے وہ پیش نماز بنا دے گا کہ جہاں کے لوگ جو ہے وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، جہاں کے جوان اس کے آگے سرکشی کرتے ہیں، جہاں کی خواتین بے حجاب ہیں، جہاں در حقیقت یہ عالم ایک جیفا کی مانند ہے کتوں کے درمیان، جو پہلی روایت میں بیان ہوا۔ تیسری روایت یہاں پر ہے ستۃ یدخلون النار قبل الحساب بستۃ، 6 افراد اور 6 گروہ ایسے ہیں کہ جو 6 وجوہات کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ کون سا ہے؟ اہل الرساتیق بالجہالت، یعنی دیہات کے لوگ جہالت کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بس یہاں ہم یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب عالم کی قدر نہ کی جائے، عالم کے علم سے استفادہ نہ کیا جائے، تو اب ایسی جگہ اگر شہر ہے تو بھی جو ہے وہ دیہات کا مصداق ہے، اور اگر دیہات ہے تو بھی یہ جگہ دیہات ہی کا مصداق قرار پائے گی۔ اب تیسرا مرحلہ جسے مرحوم ملا احمد نراقی بیان کر رہے ہیں کہ اس جہل بسیط کی کیفیت کو برطرف کرنے کے لیے تیسرا راستہ کون سا اپنایا جائے؟ فرماتے ہیں کہ جب انسان نے آیات و روایات پر تتبع کر لی تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم کی شرافت، علم کی فضیلت، علم کی اہمیت کو غور کرے، چونکہ بہت سی روایات میں علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ غفلت کی نیند سے پھر اس انسان کو بیدار ہونا چاہیے اور اپنی جہالت کو برطرف کرنے کے لیے عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عالم سے فیض حاصل کرنا چاہیے، اور پھر علوم میں بھی وہ علم جو اسے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمان برداری کی طرف لے آئے، اس علم کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ علم جس چیز کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے وہ انسان کی عقل ہے، اور عقل کی کیا تعریف ہے؟ ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی معرفت اور رحمان کی جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ بس یہ ہے آج کی گفتگو اور آج کا درس جسے ملا احمد نراقی سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ دعا گو ہیں خالق متعال ہمیں علم نور عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے، اور جو علم عطا کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔